السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہو آج کل ہم کمبائن کلاس لیتے ہیں اسپیشلی گرامر مضمون نگاری جو ہے اس کی، اور چونکہ یہ ہمارا کمبائن کلاس ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم کلاس 8 7 6 رکھتے ہیں کمبائن، پھر بھی اگر ہو ساتھ میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے، موضوع جو ہے ہمارا وہ ہے اردو گرامر، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے آج کا ماحولیاتی آلودگی اور اس کا تدارک، یعنی کہ ماحول کے اندر جو گندگی جو ہے اور اس کا دور کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ کہتا ہے جوں انسان ترقی کرتا گیا، ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ماحول کی آلودگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہتا ہے جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور گندگی جو ہے پولوشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا گیا، اور کہتا ہے ماحول کی آلودگی جس کو ہم انوائرمنٹل پولوشن بھی کہتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے ہوا کی آلودگی جس کو ہم ایئر پولوشن کہتے ہیں، پانی کی آلودگی جس کو ہم واٹر پولوشن کہتے ہیں، شور کی آلودگی جس کو ہم نوائز پولوشن کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کی آلودگی پر موجود جانداروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہتا ہے جو بھی ان میں سے ہو، چاہے ہوا کی آلودگی ہو، پانی کی ہو، شور کی آلودگی ہو، جو یہ کوئی بھی آلودگی ہو، زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے لیے یہ تینوں جو ہیں یہ نقصان دہ۔ انسان نے اپنے مقصد کے لیے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، چاہے وہ گھر بنانے کے لیے ہو یا باقی دوسری تیسری چیزوں کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ درختوں کو کاٹنا شروع کیا، جنگلات کاٹ کر زمین صاف کر کے کارخانے لگائے گئے، نئے جنگلات نہیں اگائے گئے۔ کہتا ہے انسان نے کیا کیا؟ جنگلوں کو کاٹ کر صاف کیا اور وہاں پر کارخانے لگائے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی جنگل میں پیڑ شیڑ نہیں لگایا۔ تو کارخانوں سے دھواں خارج ہونے لگا جس سے ہوا کی آلودگی پھیل گئی۔ دھواں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام جانداروں کے لیے بھی، جن میں نباتات بھی شامل ہے، پیڑ پودے وغیرہ، تو نہایت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کہتا ہے آلودہ ہوا میں جانداروں کو سب سے زیادہ نقصان سلفر ڈائی آکسائڈ گیس سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے جو ایئر پولوشن ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جاندار جو ہیں ان کو نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سانس سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں برونکائٹس اور دمے کی بیماریاں شامل ہیں۔ جانداروں کی سونگنے کی طاقت الحمدللہ ان میں برونکائٹس اور دمے کی بیماریاں شامل ہیں، تو جانداروں کی سونگنے کی طاقت بھی متاثر ہوتی ہے۔ آگے کہتا ہے ہوا میں موجود آلودگی سانس کے ذریعے جسم میں پہنچ کر خون میں مل جاتی ہے۔ کہتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں موجود جو آلودگی جو ہوتی ہے وہ سانس کے ذریعے جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کو ضروری ہوا اندر جاتی ہے، تو اس میں ساتھ جو آلودگی ہوتی ہے، پولوشن جو ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے جسم میں پہنچ کر آگے خون میں مل جاتی ہے۔ تو گاڑیوں سے پیدا شدہ دھواں جس میں نائٹروجن کے آکسائڈ ہوتا ہے، جن سے پھیپھڑوں اور آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ انٹرنل بلیڈنگ، مسوڑھوں میں جلن اور کینسر جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، خدا بچائے۔ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے جسم کے اندر داخل ہونے سے دل اور دماغ پر برے اثرات پڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ نشو و نما رک بھی سکتی ہے، یعنی کہ انسان کی گروتھ جو ہے وہ بھی رک جاتی ہے، دل و دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی آلودگی سے کھانسی، گلے کی خشکی، سر درد، سانس لینے میں مشکل جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کس سے؟ ایئر پولوشن سے۔ اس کے علاوہ ذرائع آمد و رفت میں اضافہ ہونے سے ہوا اور شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔
کارخانوں سے خارج ہونے والے زہریلے فضلہ نزدیکی دریاؤں میں پہنچنے سے پانی آلودہ ہو گیا ہے۔ مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار جو ہیں آلودہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ہے نا۔ آبادی میں ہوئے اضافے نے بھی آلودگی کو بڑھا دیا ہے۔ ان آلودگی کے علاوہ ایک اور آلودگی بھی ہے جسے مٹی کی آلودگی کہا جا سکتا ہے، سوائل پولوشن۔ مختلف قسم کے کیمیکلز اور کیڑے مار دوائیاں جانداروں کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ زراعت میں استعمال ہونے والی کیمیائی چیزیں بڑے پیمانے پر مٹی کو آلودہ کرتی ہیں۔ کئی قسم کی کیڑے مار دوائیاں اور مصنوعی کھاد استعمال کرنے سے کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والی زمین آلودہ ہو جاتی ہے۔ مٹی میں پوٹاشیم والی کھادیں مل جانے سے اس مٹی میں اگائے جانے والے سبزیاں وغیرہ میں نیوٹرنٹس کم ہو جاتے ہیں۔ نائٹروجن والی کھادوں کے زیادہ استعمال سے بچوں کو دست اور سائنوسز جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیڑی مار دوائیاں مٹی کو آلودہ کرنے کے علاوہ پانی کی آلودگی کا سبب بھی بنتی ہیں، کیونکہ بارش کے پانی سے مل کر یہ دریاؤں اور چشموں تک پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ زراعت کی سرگرمیاں مٹی کے سب سے بڑے آلودگر پولوٹنٹس ہیں۔ یہ مٹی کی آلودگی بارشوں سے ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سمندروں کے پانی میں مل جاتی ہے۔ زمین کو بنجر بنانے میں صنعت ایک منفی رول ادا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سیمنٹ کی صنعت کو لیتے ہیں۔ اس صنعت کے لیے چونے کے پتھر کو پیس کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں چونے کے ذرات ماحول میں بہت زیادہ مقدار میں پھیل جاتے ہیں۔ بعد میں یہ ذرے زمین پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ زمین کھیتی کی قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح کئی دوسری صنعتیں بھی زمینی آلودگی کی وجہ بنتی ہیں۔ درختوں کی جڑیں مٹی کو جکڑے رکھتی ہیں اور اسے بہہ جانے سے روکتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن جگہ پر جنگل کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں زمین کا کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ کھیتوں میں گھاس چرتے وقت جانور اپنے کھروں سے زمین کی اوپری سطح کو کھرچ دیتے ہیں یا گھاس کو جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے ہیں۔ ایسی مٹی جلدی بہہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے گاڑیوں کی بہتات، کارخانوں، دفتروں اور گھروں میں مشینوں کے استعمال سے شور میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو جانداروں خاص کر انسانوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ مسلسل اور زیادہ شور میں انسان کی قوت سماعت بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ ذہنی تھکن اور الجھن محسوس کرتا ہے، جس سے نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ کہتا ہے آلودگی کو روکنے کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ پولوشنز جو ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نئے جنگلات اگائے جائیں تاکہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد مل سکے۔ ہمیں اور زیادہ ہر ایک بندے کو چاہیے کم سے کم 2-3 پیڑ لگائے، تو اس سے جنگل بڑے ہو جائیں گے، پیڑ بڑے ہو جائیں گے، ہوا صاف ہو جائے گی۔ اور کیا کرنا ہے؟ کارخانوں کے مالکوں کو کم سے کم آلودگی پھیلانے کے لیے پابند کیا جائے۔ جو یہ کارخانے چلاتے ہیں جو لوگ، ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ کم سے کم گندگی جو ہے وہ پھیلائیں، زیادہ نہ نکالیں، اور جو کھچر اور دھواں کارخانوں سے خارج ہوتا ہے اسے صاف کرنے کی ذمہ داری بھی ان پر عائد کی جائے، یعنی کہ اس کے اندر سے جو دھواں وغیرہ جو باقی چیزیں فضلہ وغیرہ نکلتا ہے وہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری ان کو دی جائے۔ اس کے علاوہ زہریلی کیڑی مار دوائیوں کا کم سے کم استعمال کیا جائے، یعنی کہ جو دوائیں زہریلی دوائیں ہوتی ہیں جو ہم کھادوں یہ سبزیوں وغیرہ یہ کھیتوں میں ڈالتے ہیں ان کے کم سے کم استعمال کیا جائے۔ کیمیاوی کھاد کے بدلے گوبر کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کو آلودگی کے سلسلے میں یہ قدم بھی اٹھانا چاہیے کہ وہ آبادی کو قابو میں کرے۔ قدرتی ذرائع کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ کارخانوں کے مالکوں کو
آلودگی کو روکنے کے اقدام کرنے چاہیے۔ جنگلات کے کٹاؤ کو فوراً روک دینا چاہیے۔ ایسے تمام اقدامات انسانیت کو آلودگی روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ماحولیاتی آلودگی اور اس کا تدارک۔ امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آئے ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔